السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ایک پل اور پوری زندگی بدل گئی۔ جب راستہ مشکل ہونے لگا، فیصلہ کر لینا اکثر آسان ہوتا ہے، مگر اس فیصلے پر قائم رہنا یہ اصل امتحان ہوتا ہے۔ حمزہ نے یہ بات اس دن پوری شدت سے محسوس کی جب اس نے عادل کی ڈائری بند کرنے کے بعد دل ہی دل میں یہ طے کر لیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گا۔ اگر عادل اپنے خوف، اپنے سوال اور اپنی ادھوری تیاری کے ساتھ چلا گیا تھا تو شاید حمزہ کا رک جانا کسی اور کو روک سکتا تھا۔ یہ خیال مقدس بھی تھا اور بھاری بھی۔ اس رات کے بعد حمزہ کے دل میں ایک عجیب سی آگ جلنے لگی۔ یہ آگ غصے کی نہیں تھی، نہ ہی جوش کی۔ یہ ذمہ داری کی آگ تھی، وہ آگ جو سونے نہیں دیتی، جو انسان کو خود سے سوال کرواتی ہے۔ اکثر اگر میں خاموش رہا تو وہ خود سے پوچھتا، اگر کسی اور کی زندگی بھی اسی طرح ہاتھ سے نکل گئی تو؟ مگر اس کے ساتھ ایک اور آواز بھی تھی، تم کون ہوتے ہو کسی کو سمجھانے والے؟ پہلے خود تو پورے بن جاؤ۔ یہی آواز اسے سب سے زیادہ تھکا دیتی تھی۔ حمزہ نے کوئی سٹیج نہیں چنا، نہ مائک، نہ مجموعہ۔ اس نے بس بات کرنی شروع کی۔ حمزہ دوستوں کے ساتھ چائے پر، ہاسٹل کے ایک کمرے میں، کبھی مسجد کے باہر فجر کے بعد۔ وہ لمبے وعظ نہیں دیتا تھا، بس اپنی کہانی کہتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، وہ آہستہ آہستہ بولتا، مگر کل کسی نے دیکھا ہے؟ کچھ لوگ ہنس دیتے، کچھ موضوع بدل دیتے اور کچھ خاموش ہو جاتے۔ حمزہ نے سیکھ لیا تھا کہ خاموشی بھی کبھی کبھی سننے کی علامت ہوتی ہے۔ ہر رد عمل حوصلہ افزا نہیں تھا۔ یار تم بہت منفی باتیں کرتے ہو، ایک دوست نے کہا، ڈپریس کرنے لگے ہو سب کو۔ کسی نے ہنستے ہوئے کہا، مولوی صاحب ذرا چل بھی کر لیا کرو۔ حمزہ مسکرا دیتا۔ وہ لڑتا نہیں تھا، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹتا ضرور تھا۔ رات کو جب سو جاتے وہ جاگتا رہتا۔ یا اللہ وہ سرگوشی کرتا، کیا میں غلط راستے پر ہوں؟ کیا میں حد سے آگے جا رہا ہوں؟ یہ سوال جواب نہیں مانگتے تھے، بس صبر۔ ایک دن کلاس کے بعد ایک جونیئر اس کے پاس آیا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ بھائی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اس دن آپ کی بات سن کر میں نے فجر پڑھی۔ حمزہ کچھ نہ کہہ سکا۔
اسے لگا جیسے عادل کی ڈائری کا ایک صفحہ زندہ ہو گیا ہو۔ اس نے پہلی بار جانا کہ اثر ہمیشہ شور سے نہیں آتا، مگر انسان پتھر نہیں ہوتا۔ کچھ ہفتوں بعد حمزہ تھکنے لگا، وہ خود بھی کمزور پڑنے لگا، عبادت میں دل بھٹکنے لگا، بات کرتے ہوئے یقین کم ہونے لگا۔ شاید میں خود کو بہت کھینچ رہا ہوں، وہ سوچتا۔ اسی دوران گھر والوں کی باتیں بھی شروع ہو گئیں۔ پڑھائی پر دھیان دو، ہر وقت دین دین، زندگی بھی کچھ ہوتی ہے۔ حمزہ خاموش رہتا، مگر دل کے اندر بوجھ بڑھتا جاتا۔ ایک رات موبائل پر ایک پرانا گروپ میسج آیا، پارٹی ٹو نائٹ، میوزک، نو ٹینشن۔ دل نے ایک بار پھر زور مارا، بس ایک رات۔ نفس نے سرگوشی کی، اتنی سختی کیوں؟ حمزہ نے موبائل دیکھا، پھر جائے نماز کی طرف نظر گئی۔ وہ دیر تک بیٹھا رہا، آخر کار اس نے آنکھیں بند کی اور کہا، یا اللہ، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ وہ اس رات پارٹی میں نہیں گیا۔ اس رات وہ بستر پر لیٹا تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ کوئی قہقہ نہیں، کوئی موسیقی نہیں، مگر دل مطمئن تھا۔ وہ جان گیا تھا، راستہ مشکل ہے مگر درست ہے۔ چند دن بعد ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، تمہاری بات نے میری زندگی بچا لی۔ حمزہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ کون تھا اور کس حد تک ٹوٹ چکا تھا؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید یہ سفر اب صرف اس کا نہیں رہا تھا۔ وہ ایک پل جو قبول ہو گیا۔ نامعلوم نمبر سے آنے والا وہ پیغام حمزہ کی رات لے اڑا، تمہاری بات نے میری زندگی بچا لی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ کسی کی سانسوں کی گواہی تھی جو شاید چند گھنٹے پہلے ٹوٹنے والی تھی۔ حمزہ نے موبائل ہاتھ میں پکڑا، مگر انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی، جیسے کسی نے وقت کو تیز کر دیا ہو۔ یا اللہ، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ اس نے جواب لکھا،
آپ کون ہیں؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ چند لمحوں بعد جواب آیا، نام بتانا ضروری نہیں، بس یہ جان لو کہ اس رات میں بہت قریب تھا سب کچھ ختم کرنے کے۔ حمزہ کی آنکھوں کے سامنے عادل کی ڈائری کھل گئی۔ وہی صفحہ، وہی جملہ، اگر موت آ گئی اور میں تیار نہ ہوا۔ حمزہ نے موبائل ایک طرف رکھا۔ وہ جان گیا تھا یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ایک امانت تھی جو اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی تھی۔ 2 دن بعد وہ ایک چھوٹی سی چائے کی دکان پر ملے۔ شام کا وقت تھا، سڑک پر شور تھا، مگر اس میز کے گرد خاموشی بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھا لڑکا زیادہ بول نہیں رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، ہاتھ کپ پر مضبوطی سے جمی ہوئی انگلیوں میں قید تھے، جیسے اگر چھوڑ دیے تو خود بھی بکھر جائے گا۔ اس رات اس نے بات شروع کی، پھر رک گیا۔ میں نے سب طے کر لیا تھا۔ حمزہ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جان چکا تھا کہ بعض لمحوں میں خاموشی سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ آپ نے صرف ایک جملہ کہا تھا۔ لڑکے نے نظریں اٹھائے بغیر کہا کہ زندگی کا ایک اور موقع اللہ سے مانگ لو، بس ایک۔ اس کی آواز بھر آئی، وہی جملہ میری رسی بن گیا۔ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس رات حمزہ دیر تک مسجد کے صحن میں بیٹھا رہا۔ آسمان پر ستارے تھے اور دل میں ایک عجیب سا خوف اور شکر ساتھ ساتھ تھا۔ یا اللہ، اس نے سر جھکا کر کہا، یہ کام میرا نہیں تھا۔ اور اسی لمحے اسے سمجھ آ گئی، اللہ نے اسے داعی نہیں بنایا تھا، عالم نہیں بنایا تھا، وہ بس ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا جسے اللہ نے کسی اور کے لیے ذریعہ بنا دیا تھا۔ اگلے جمعے حمزہ عادل کی امی کے پاس گیا۔ وہ حسب معمول خاموش تھیں، مگر آنکھوں میں اب بھی وہی صبر کی نمی تھی۔ حمزہ نے کچھ لمبا نہیں کہا، بس اتنا، خالہ عادل ابھی بھی زندہ ہے، کسی اور کی زندگی میں۔ عادل کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ کسی کا درد ضائع نہیں کرتا بیٹا، انہوں نے کہا، جو اس کے نام پر ٹوٹتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جڑ جاتا ہے۔ حمزہ کو لگا جیسے عادل کی ڈائری کا آخری صفحہ بند ہو گیا ہو۔ سکون کے ساتھ کچھ عرصے بعد حمزہ کو ایک پیشکش ملی، شہر سے دور
بہتر تنخواہ، روشن مستقبل، ہر لحاظ سے ایک سنہری موقع۔ مگر اسی شہر میں اب وہ لوگ تھے جو اس کی بات سنتے تھے، وہ سوال، وہ آنکھیں، وہ امید جو شاید کسی اور کے پاس نہ پہنچتی۔ وہ 2 راتیں سوچتا رہا۔ تیسری رات اس نے استخارہ کیا، کوئی خواب نہیں آیا، بس دل میں ایک خاموش سا سکون اتر آ گیا۔ اس نے رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا مگر خالص تھا۔ نئی صبح۔ آج بھی فجر کی اذان ہوتی ہے اور حمزہ جاگ جاتا ہے۔ وہ کامل نہیں ہوا، وہ اب بھی تھکتا ہے، کبھی دل بوجھل ہوتا ہے، کبھی آنکھیں نم، مگر وہ پھسلتا نہیں، کیونکہ اب وہ جان چکا ہے کہ گرنے کے بعد اٹھنے کا نام ہی ایمان ہے۔ وہ جان گیا تھا۔ اللہ پوری زندگی نہیں مانگتا، بس ایک پل۔ مورل آف دا اسٹوری: کبھی کبھی اللہ ہم سے محبت چھوٹا سا قدم چاہتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہم سے بہت چھوٹا سا قدم چاہتا ہے، بس ایک سچا سجدہ، بس ایک ٹوٹا ہوا دل، بس ایک لمحہ جو اس کے نام کا ہو، اور پھر وہ اسی ایک لمحے سے پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ کہانی مکمل ہوئی۔ اگر آپ تمام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ کمنٹ کیجیے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔